بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور اپنے اس سبجیکٹ کے ساتھ آپ سے زیادہ ان تمام کنٹینٹس کو، ڈفرینٹ میٹر آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو انجوائے کر رہا ہوں. لرننگ کے نئے نئے ہورائزنز میرے لیے اس میں ایمرج ہو رہی ہیں. چند ایک چیزیں ایسی تھیں جن کو اس سبجیکٹ کے ڈیفرنٹ کنٹینٹس کی ریڈنگ سے پہلے میں ایک اور پرسپیکٹو میں لیتا تھا. زیادہ تر پرسپیکٹو پہ میرا خیال آئیڈینٹیکل تھا واٹ ہیز بین گیون ان دا ڈفرینٹ کنٹینٹس آف دی کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ. لیکن جب میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے یونیورسٹی کی سچویشن میں یونیورسٹی لیکچررز یا ایکیڈیمیا اور ریسرچر کے حوالے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ڈسکشن کی تھی، جس میں ہم نے اس چیز پہ فوکس رکھا تھا کہ ایک یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور جو یونیورسٹی کی بیک بون ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے ٹیچرز، فیکلٹی ممبرز اور ان کے ریسرچرز، ان کا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا اپنے آپس میں کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. تو دو چیزیں جو میں نے اپنی لائف میں بھی پریکٹس اور ریئلائز کی ہیں کہ جو کانفلکٹس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسپیسیفکلی ہوتا ہے، جس میں کسی انڈیویجول کا پرسنل انٹرسٹ فوکس کر جاتا ہے یا ڈومینیٹ کر جاتا ہے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے اوپر. یہ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہم نے دو ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی، جس میں ایک ٹائپ تھی فائنینشیل یا ٹینجیبل انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ کی، اور دوسری سائڈ پہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کاز کرنے کے جو فیکٹرز تھے، جو ویریبلز ہیں، وہ نان فائنینشیل یا انٹینجیبل دیے ہوئے تھے. بالکل ایگزیکٹلی 100% سیم لائنز پہ میں نے اپنے کیریئر کے 12 سالہ یونیورسٹی ٹیچنگ میں ریئلائز کیا کہ یہ ڈیفینیٹلی اور جینوئنلی یہی کازز ہوتی ہیں. فائنینشیل یا ٹینجیبل جو ٹائپ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس میں آپ کا مین فوکس مانیٹری گینز ہوتا ہے، مانیٹری ریوارڈز ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسی فارم آف پرسنل گین یا پرسنل انٹرسٹ جس کی فائنینشیل ورتھ ہوتی ہے. ایک ٹائپ تو یہ ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے جو دوسری نان فائنینشیل یا انٹینجیبل ٹائپ ہے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کاز کرتی ہے، اس میں بھی جینوئنلی جو ہم نے تھیوریٹیکلی ڈسکرائب کی ہے اپنے پریویس لیکچرز میں، پریکٹیکلی میں نے اپنے اتنے عرصے کے کیریئر میں ان کو بالکل 100% سیم لائن پہ دیکھا ہے، سیم پچ پہ دیکھا ہے کہ واقعی یونیورسٹی ٹیچرز، فیکلٹی ممبرز اور جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں. نان فائنینشیل میں وہ پروموشن کو، ریکگنیشن کو، اپریسیشن کو، ان طرح کے ان کے موٹیوز ہوتے ہیں. کیریئر گروتھ ان کا ایک بڑا موٹیو ہو سکتا ہے مین. لیکن یہاں پہ آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے اس سبجیکٹ کے انیشیل لیکچرز کی ڈسکشن میں کرائسس مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو ریئل لائف کی پریکٹسز کی انتہائی قریب ترین پایا تھا، اسی طرح جس پرٹیکولر اسپیکٹ پہ یعنی کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہم اپنی آج کل کی ڈسکشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ریئل لائف ایپلیکیشنز کے انتہائی قریب ترین ہیں.
سو ایک ایسا سبجیکٹ جس میں تھیوری انتہائی قریب ترین ہو آپ کی پریکٹسز کے، اس میں ہمیشہ لرننگ انسان کی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آئی ایم آل ویری ہیپی while preparing different lectures of this subject for you all, as it always develop this mindset, as I am going to share with you all my own daily life practices. And I believe کہ یہ جو دونوں پہلو ہیں ہماری اسٹڈی کے، چاہے وہ کرائسس مینجمنٹ کا ہے، چاہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کا ہے، آپ کے لیے بھی وہ اتنے ہی زیادہ میننگ فل اور بینیفیشل ہوں گے، اور میری طرح آپ بھی ان کی ایگزسٹنس میں ایک کلوز لنکیج اسٹیبلش کر پاتے ہوں گے تھیوری کے حوالے سے اور پریکٹسز کے حوالے سے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج کے اپنے لیکچر میں جو کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے ہے اس پہ فوکس کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی کون کون سی ایسی اپروچز یا میئرز ہیں جو ہمارے لیے زیادہ میننگ فل ہیں، جو ہمیں اپنے کانفلکٹس کے ایمرج ہو چکنے کے بعد اس پہ جب ایک کانفلکٹ ایمرج ہو گیا، اس کے لیٹنٹ کانفلکٹ کی کازز اینٹیسیڈنٹس آپ نے اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لیے، آپ نے ایڈمٹ اور ایکنالج کر لیا کہ جی کانفلکٹ آ گیا. It is there among the individual at interpersonal or intrapersonal level, or if it is otherwise there at the group level in the form of intergroup or intragroup level, or if otherwise it has been existing at organizational level at any domain of interorganization or intra-organizational level. ان تمام لیولز میں سے کسی بھی قسم کا کانفلکٹ ہے، آپ نے اس کو ہاؤ وڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ؟ یو ہیو ٹو الٹیمیٹلی تھنک ٹو ریزالو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل. اور شاید میں آپ کو ایک گولڈن ورڈ ابھی دیتا چلوں، چاہے وہ آرگنائزیشنل لیول کا کانفلکٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، چاہے وہ گروپ لیول کا کانفلکٹ ہے، یا چاہے انڈیویجول لیول کا کانفلکٹ ہے، اس کی ریزولوشن کا اسٹیپ فرسٹ جو ہے وہ کیا تھا؟ آلویز ڈسکلوز واٹ ایور از گوئنگ ٹو بی یور کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر یہ پرٹیکولرلی COI کی کیٹیگری کا ہے تو جو بھی آپ کی کاز آف پرسنل انٹرسٹ ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ دوسری پارٹی پہ ڈسکلوز کرنا پڑے گی. اسی کی وجہ سے ڈیبیٹ ہوگی، اس ڈیبیٹ میں آپ اس ہائی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے آٹومیٹیکلی آپ خود ہی سلوشنز بھی دے رہے ہوں گے، اور انہی سلوشنز میں سے جو اس گیون کنڈیشن میں موسٹ اپروپریٹ سلوشن ہوگا وہ آپ ٹیک اپ کر لیں گے. اور چاہے اگر یہ ایک جنرل اور آرڈینری کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ریممبر، کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں اور جنرل کانفلکٹ میں فرق ہے. جنرل کانفلکٹس میں ہم نے دو ٹائپس پڑھی تھیں، فنکشنل کانفلکٹ تھا اور ڈس فنکشنل کانفلکٹس تھے، جس میں ایک میں آپ کا کانفلکٹ دوسری پارٹی کے ساتھ فنکشنل کانفلکٹ میں آ جاتا تھا کسی سٹیپ یا سٹیج کی پرفارمنس کے حوالے سے. لیکن ڈس فنکشنل کانفلکٹ میں آپ کا کانفلکٹ یا وہ ڈس فنکشنلی لو امپیکٹ پہ ہے یا ڈس فنکشنلی ہائی امپیکٹ کا ہے، وہ ایک پارٹی کو اس طرح بیہیو کراتا ہے کہ دے اسٹارٹیڈ کریٹنگ بلاکیجز فار دی ادر پارٹی فار دی اچیومنٹ آف دی اوور آل گولز آف دیٹ آرگنائزیشن، وچ از ویری ڈیمیجنگ ایکچولی. سو چاہے جنرل کانفلکٹ ہیں
اس میں فنکشنل ہے یا ڈس فنکشنل ٹائپ آف کانفلکٹ ہے, یا چاہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. گولڈن ورڈز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو ادروائز آپ اپنی پرسنل لائف کے کانفلکٹ کی ریزولوشن کے لیے بھی اس کو ایک گولڈن پیرامیٹر سمجھیں. آلویز ڈسکلوز یور کازز, your reasons, what makes you get into conflict with the other party, what is your interest in it. اگر یہ COI ہے, conflict of interest ہے, so for conflict resolutions, one word, symbol, two simple words, always disclose. And disclose what? Your causes, your reasons, your motives, your justifications, the way you would have been advocating your opinion, your disagreed point of view with other party, you have to advocate, you have to defend your opinion. So dear students, آج کے اس لیکچر میں ہمارا فوکس primarily conflict resolution کے possible approaches, پاسبل میئرز, پاسبل ویز پہ ہوگا. اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریزولوشن کے حوالے سے, ایک کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے حوالے سے کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو ہم پازیٹیو ٹیکنیکس میں کیٹیگرائز کریں گے, اور for the element of surprise for you all, or for the element of amazement for you all, کچھ conflicts کے resolutions ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس سے کیونکہ آگے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی فاؤنڈیشن آ جاتی ہے کہ چانس کافی بڑھ جاتا ہے کہ اور کانفلکٹ زیادہ انٹینسٹی کے, زیادہ سیویریٹی کے, زیادہ سینسٹیو ان نیچر ایمرج ہو جائیں گے, جو آرگنائزیشن کی اوور آل پروڈکٹیوٹی کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ اور ڈسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں. So, inshallah, in this meeting, we would be trying to develop our very good understanding on the different types of positive and negative techniques for the conflict resolutions. Dear students, what doesn't work? یہاں پہ کیا چیز کام نہیں کرتی پازیٹیو اور نیگیٹو کانفلکٹ ریزولوشنز کی ٹیکنیک کے حوالے سے؟ یلنگ, چلانا, شور کرنا, اپنی اینگر کو ایکسپریس کرنا would never work at all if you really would like to go to resolve a conflict. Yelling, refusing to change or compromise. You are not expected to be rigid. You are expected to be a flexible individual, a flexible group of people, a flexible organization if you really would like to resolve any conflict which has been happening whether at organizational level, at a group level, or whether it is going to happen at an individual level. You are not expected or supposed to be a rigid individual or a personality. If it would have been moving in this way, the chances of the conflict of resolution still stays, but then it would have been giving way to the commencement of any that type of conflict resolution, which ultimately you have to put into the category of negative resolution actually. Then refusing to work out the conflict. اگر آپ conflict کو resolve ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو it would not work, my dear friend. You have to keep the option of the settlement open. یہ آپ کے میوچول بینیفٹ کے لیے ہے. آپ کا جس بھی پارٹی کے ساتھ
جس بھی لیول پہ کانفلکٹ آ رہا ہے آپ اگر اس کانفلکٹ کو ریزالو ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو اٹ وانٹ ورک. ایز دی ٹائٹل سیز what doesn't work. اور اس کے علاوہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو بالکل میننگ فل نہیں ہیں اور کون کون سے ایسے پہلو ہیں which never works. نیم کالنگ, کسی کا اس طرح نام لینا کہ آپ اسے ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بلیم گیم میں. نیم کالنگ, ہٹنگ, واکنگ آؤٹ فرام دی ڈسکشن ٹیبل اور belittling etc. It would never work if you really would like to resolve a conflict in a positive manner. And what does actually work? اب ہم ادر سائڈ آف دا پکچر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی اپریشیٹیبل چیزیں ہیں کہ جو کانفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے ہمیشہ کام کر جاتی ہیں. نیگوسیشنز, دنیا کا یہ انڈیویجول لیول کی بات نہیں کر رہا, گروپ لیول کی بات نہیں کر رہا, آرگنائزیشنل لیول سے بھی بڑھ کے ہم اگر کنٹری لیول پہ چلے جائیں, کمیونٹی لیول پہ چلے جائیں, اسٹیٹ لیول پہ چلے جائیں تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کانفلکٹ اگر ریزالو ہو سکتا ہے تو تھرو نیگوسیشن اس کی ریزالو ہونے کی ٹیکنیک سب سے پازیٹیو ٹیکنیک ہوگی. سو کیپ یور سیلف اوپن فار دا نیگوسیشنز. اسی نیگوسیشن میں تھرڈ پارٹی انٹرونشن میڈییٹنگ کی فارم میں ہمیشہ بینیفیشل ہوتی ہے, کیونکہ تھرڈ پارٹی جب میڈییٹ کرتی ہے تو وہ دونوں طرف کے لیے ایک پازیٹیو یا نیوٹرل سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتی ہے, وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے ایشو کو سمجھ کے سالو کرنے کے حوالے سے. دین یہی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا میڈییٹنگ میں, the third party which could be a neutral party looking at both sides neutrally. آپ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے جو اوپینینز ہیں, جو کازز ہیں, جو موٹیوز ہیں, جو ڈسکلوز ہوئی ہے انفارمیشن ریگارڈنگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, دونوں کو سیم میرٹ پہ سنتے ہیں, سیم میرٹ پہ انالائز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے جو سلوشن جس طرف آپ بڑھتے ہیں وہ یوزلی ایکسیپٹیبل یا پازیٹیو ٹیکنیک کی بریکٹ میں رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ یو وڈ ہیو بین گیٹنگ انٹو نیگوسیشنز, یو وڈ ہیو بین ہیلپنگ یور سیلف ان اٹ through mediation, and if the third party would have been behaving all neutrally, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب ون ون سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. جو دونوں پارٹیز جو اس وقت کسی ایک کانفلکٹنگ پروپوزیشن سے پاس آن ہو رہی ہیں ان کے لیے جو آپ ریزولوشن لاتے ہیں وہ نہ خالی پازیٹیو ٹیکنیک کی بریکٹ یا کیٹیگری میں فال کرتا ہے بلکہ وہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے ایزیلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے, پریکٹیکل ہوتا ہے, آرگنائزیشن کی آپریشنل وائبلٹی مینٹین رہتی ہے اور دونوں پارٹیز ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر کے اپنی انرجی کا جو ڈومین ہے, اپنی جو انرجیز کا کنزمپشن کا پیٹرن ہے اسے رائٹ ٹریک پہ لے آتے ہیں. So dear students, these few aspects always work for the solution of individual level conflicts, for the solution and the positive solution of group level conflicts, or for the solution of any organizational level conflict. So you must have been appreciating these aspects which that has been given in the form of what does that always works actually. So when is conflict positive?
ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی تھی کہ کانفلکٹس آر ناٹ آلویز بیڈ، رادر ہم نے یہاں تک اس اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایڈوکیٹ اور ڈیفینڈ کیا تھا کہ جب آپ کانفلکٹنگ سچویشن میں ہوتے ہیں اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ اس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کو اپنی تمام اسکل پول کو آٹومیٹک یوٹیلائز کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اس وجہ سے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پہلے کے لیکچرز میں یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کچھ کانفلکٹس کو ہم اسپیسیفکلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایز کنسٹرکٹیو کانفلکٹس، کہ اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے اپ برنگنگنیس ہوگی، اس سے امپروومنٹ آئے گی، اس سے پالیسیز ری ایڈریس کر کے چینج کر کے بیٹرمنٹ کے لیے ایگزیکیوٹ کیے جائیں گی، اس سے آرگنائزیشن کا سٹرکچر بہتر ہوگا، اس سے آرگنائزیشن کے تمام امپلائیز کے لیے ایکول مانیٹری گینز آئیں گے. اس کی وجہ سے تمام آرگنائزیشن کے ڈیفرنٹ انڈیویجولز، گروپس اور آرگنائزیشن فار ہر سیلف کے لیے گروتھ کا مارجن آئے گا. اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟ When is conflict positive? When we are able to resolve internal and interpersonal conflicts using a win-win problem solving approach. کہ کانفلکٹ اس وقت پازیٹیو ہے جب ہم اسے اس طرح ریزالو اور سالو کرتے ہیں کہ وہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اپریشیٹیبل ہے، کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں رہ گئی، دونوں پارٹیز سمجھ رہی ہیں کہ اس گیون سچویشن میں اس سے بہترین سلوشن ممکن نہیں تھا. ایسے سلوشن کو، ایسے کانفلکٹ کی ریزولوشن کو ہم پازیٹیو کانفلکٹ ریزولوشن کی کیٹیگری میں فال کراتے ہیں، اور ایک الٹیمیٹلی ون ون سچویشن کریٹ کر لی جاتی ہے جو آرگنائزیشن کے نیئر اینڈ فار فیوچر پروسیڈنگز کے لیے، آرگنائزیشن کے آپریشنل، ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک گولز کی اکمپلشمنٹ کے لیے بہت پازیٹیو اور مفید ہوتی ہیں. Dear students, our discussion continues on this positive conflict resolution, and the next line says that every relationship will have some conflicts. اس پہ تو ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس دنیا میں جو بھی پروفیشنل، نان پروفیشنل، سوشل، ایکڈیمک یا پرسنل ریلیشن شپ ہیں، ایک بات کو ہم نے ایکنالج کرنا ہے کہ ایوری ریلیشن شپ ول ہیو سم کانفلکٹس ایٹ سم ٹائم اور ایٹ سم ادر ٹائم. When we use win-win problem winning solution، جب ہم win-win problem solution approach لے کے آتے ہیں، it strengthens the relationship. اس سے جو آپ کا پروفیشنل، پرسنل، انڈیویجول، سوشل، مورل، ایتھیکل ریلیشن شپ ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتا ہے. So always go search positive resolutions of your conflicts. But when we don't, but otherwise اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا، we destroy our relationship actually. پھر اس کی لمٹ، اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی کچھ سچویشن ایسی آتی ہیں کہ جہاں دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتی ہیں. اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جانا، آئی گارنٹی یو، یہ دونوں پارٹیز کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے. اس کا نقصان دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کو ہوتا ہے. سو ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنے کی آپ اپنی
پرسنل اینڈ پروفیشنل ایکسپرٹیز کے تھرو کوشش کریں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آگے ہم اگر چلتے ہیں تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کانفلکٹ کی ایگزسٹنس اور کریشن کے حوالے سے جو دو کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، انڈیویجولز ہیں، آرگنائزیشن لیول پہ ہے، اس میں ایکچولی ہو اونز دا پرابلم، کہ مین کاز یا ایشو یا پرابلم کس کے ساتھ ہے. The person who is negatively affected by the problem، یہ جنریٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ ایک انڈیویجول نیگیٹیولی افیکٹ ہو جاتا ہے کسی بھی صورتحال اور سچویشن کی وجہ سے. اینڈ ان دس کیس what is the owner's or the employer's responsibility to find a way to resolve the problem. اب اگر آپ ہیڈ ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اس ادارے کے، جس میں جب بھی کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ کچھ پرابلم ہوا ہے، کوئی نیگیٹیولی افیکٹ ہو گیا ہے، جب وہ پرابلم کاز ہو گیا ہے تو اس سے سب سے پہلے رسپانسبلٹی کس کی آتی ہے؟ سب سے پہلے رسپانسبلٹی ہیڈ کی آتی ہے، جو اونر ہو سکتا ہے، جو اس وقت آپ کی ٹیم کا مینیجر ہو سکتا ہے، جو آپ کا ڈائریکٹ سپروائزر ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا رپورٹنگ ریلیشن شپ ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے اونر کو؟ he is or she is advised to find a way to resolve the problem. اسے کوئی ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے وہ پرابلم کو ریزالو کر سکے. even if he is not the cause of it، ایون ان صورتحال میں بھی جہاں پہ پرابلم کی روٹ کاز وہ خود نہیں ہے، کسی اور مس مینجمنٹ یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے وہ پرابلم کاز ہو گیا ہے، ایون دین اس صورتحال میں آپ کو یہ رسپانسبلٹی ایز دی اونر اور ایز دی ایلڈر اور ایز دی مینیجر آف دیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایز دیٹ somebody who is responsible for that state of affairs instantly and immediately، کہ وہ اسٹیپ اپ کرے اور پرابلم کی ریزولوشن کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرے اور اس کی سلوشن کی طرف چلے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ چاہے آپ اونر ہیں، چاہے آپ مینیجر ہیں، چاہے کوئی کانفلکٹ آپ کی ڈومین آف کنٹرول یا اسپین آف کنٹرول اور مینجمنٹ میں فال کر رہا ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے کوئی پازیٹیو کانفلکٹ ریزولوشن ٹیکنیک کو. اور یہ کہاں سے اگنیٹ ہوتا ہے؟ اس پہ آپ کی سرچ کس طرح سٹارٹ ہو کے کس طرح میچور ہونی چاہیے تاکہ ون ون سچویشن کا پرپس سرو ہو سکے. اس میں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سرچ کریں ایکچوئل سورس آف پاور who could resolve that solution instantly، یا آپ کے پاس 3 رسپانسز آ سکتے ہیں. فائٹ ہو سکتی ہے کنفلکٹنگ پارٹیز کے ان بٹوین آئیڈیاز پہ، ویلیوز پہ، ایکچوئل پریکٹسز پہ، واٹ ہیز بین ہیپننگ، دی کورس آف ایکشن، the source of actions which would have been happening at that time in the organization, out of which one individual has affected negatively. اس میں اس وجہ سے سورس آف پاور اگر جنریٹ آپ نے کر لی ہے، سرچ کر لی ہے، اس کے رسپانسز میں فائٹ ہو سکتی ہے یا فلائٹ اور اوائیڈنس ہو سکتا ہے. فلائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے اس ریزولوشن کو، اس سلوشن کو جو یوز آف پاور کے تھرو اس وقت آپ کو سب سے موسٹ اپروپریٹ لگ رہا ہے. یا اوائیڈنس،
لوگ آپ کے اس سلوشن کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. دین اوبیڈینس. وہ اوبیڈینس کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو بھی سورس آف پاور نے آپ کے لیے ورڈکٹ دی ہے in the form of, in his or her own sense, of the creation of a win-win solution, a positive conflict resolution, آپ نے اس کو obediently accept کر لیا. پہلا کیا تھا؟ فائٹ ہو گئی، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسرا کیا ہے؟ فلائٹ یا اوائڈنس، آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے، آپ سن کے اوائڈ کر رہے ہیں. تیسرا رسپانس کیا ہے؟ اوبیڈینس، ایڈمٹ کر لیا یا شٹنگ ڈاؤن، کلوز کر دیا. اینڈ دین آئیڈینٹیفائی ایچ ادر نیڈس اینڈ گولس. ٹیک اٹ ایز دی ریئل glorious guideline for a win-win or a positive conflict resolution searching. کہ what you are expected to do, identify. ڈیفائن کریں، فائنڈ آؤٹ کریں کنفلکٹنگ پارٹیز میں ایچ ادر نیڈس، دونوں کی ضروریات کیا ہیں جو کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں، اور ان ضروریات سے ایسوسیٹیڈ ان دونوں کنفلکٹنگ پارٹیز کے ایکسپیکٹڈ گولز اور ٹارگیٹس اور آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم پریپریشن، اور اس پریپریشن کے ہر سٹیپ کے 10 پوائنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس حوالے سے کمپلیٹ پریپریشن کی ہے تو یو وڈ بی ارننگ 10 آؤٹ آف 10. سب سے پہلی پریپریشن کا کیا سٹیپ ہے؟ انکلوڈ اونلی دوز ہو آر ڈائریکٹلی کنسرنڈ. کہ آپ اپنی اس ایفرٹ آف جنریٹنگ اور کمنگ اپ with a win-win situation of conflict resolution کہ ایک ان چیزوں کو، ان پارٹیز کو انکلیوڈ یا انوالو کریں جو کہ اس کنفلکٹنگ سچویشن میں ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہیں. جب دو پارٹیز کے ان بٹوین کوئی کانفلکٹ چل رہا ہو اور آپ ایک ایسی تیسری یا چوتھی پارٹی کو بھی اس میں جھانکنے کی، اس میں انٹروین کرنے کی یا اس کا ٹیسٹ لینے کی اجازت دے دیں کہ جو ان سے کنسرن نہیں تھا، تو یہ جن دو پارٹیز کے بٹوین ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے، یہ ان کے لیے ڈیمیجنگ سینیریو ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہی انڈیویژول، ایک ایسا گروپ، ایک ایسی آرگنائزیشن بیچ میں انوالو ہو رہی ہے ان دو کے کانفلکٹ میں جن کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. دین give a description of the problem that respect all involved. ایک ایسے ڈسکرپشن دے. آپ کا کلیکشن آف سمٹمز، آئیڈینٹیفیکیشن آف سمٹمز، دونوں طرف سے جو ہسٹری ٹیکنگ کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے. دونوں طرف سے آپ نے اوپینین لیے، آپ دونوں طرف بوتھ سائڈز آف کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے نیوٹرل بیہیویئر کیری اور مینٹین کر رہی ہیں، اور ان تمام دونوں کے اوپینینز کو آپ پیورلی نیوٹرل اور میرٹ پہ انالائز کر کے جب پرابلم کی ڈسکرپشن دے رہی ہیں تو وہ ریسپیکٹفل ہوگا وہ سلوشن دونوں طرف کی کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے. اگر آپ ایسا جینوئنلی اور کمپلیٹلی کر پا رہے ہیں تو اٹ وڈ بی ہیلپنگ یو ارن 10 آؤٹ آف آل 10 scores فار دی پریپریشن آف coming up with a positive conflict resolution technique. Number 3, explain to both the conflicting parties that how this of your proposed conflict resolution can enable all to win. کہ اس میں دونوں پارٹیز کے لیے کس طرح ون ون سچویشن ہے، یہ دونوں پارٹیز کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے. اینڈ ایکسپلین آل دا اسٹیپس انوالو انٹو اٹ.
ہو سکتا ہے آپ کی یہ جو کمپریہنسو ڈسکرپشن اور کمیونیکیشن ہو یہ دونوں کے لیے انتہائی ایمیکیبل, acceptable, respectable ہو, اور you can reach at that positive conflict resolution technique early in a very good time. Then explain, rather agree not to slip back. بہت اہم چیز ہے. جب آپ کوئی کانفلکٹ ریزولوشن اپروچ لے آئے ہیں تب آپ ایگری کریں کہ آپ نے سلپ بیک نہیں کرنا ٹو دا ون اور لوز میتھڈس, کہ کوئی انٹرنل انفلوئنس آ گیا ہے, کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس آ گیا ہے, آپ پہ کسی طرح کا کوئی اور پروفیشنل پریشر ہے, کوئی مورل پریشر ہے, کوئی اور انٹرویننگ پارٹی ہے جو آپ کی اس ساری کانفلکٹ ریزولوشن کو جو آپ نے بڑی اچھی طرح کی ہے ڈیمیج کرنا چاہ رہی ہے تاکہ آپ سلپ بیک کر جائیں یا اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. وہ جو پروپوزڈ کانفلکٹ ریزولوشن پازیٹیو ٹیکنیک ہے تو دس از وٹ یو آر ناٹ سجیسٹڈ ٹو ایکسپٹ. ڈونٹ ٹیک اٹ, ڈونٹ بائی دیٹ اگریمنٹ, شو some strength at that time. Stand firmly in what you believe that it is fair and the right approach. Then find a good time and place with no distraction. ایسا ٹائم اور پلیس ڈھونڈیں کہ جس میں کوئی انٹرپشنز یا ڈسٹریکشنز نہ آئیں. کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی انٹرنل ایشو, کوئی ایکسٹرنل ایشو, کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ آف دا ایونٹ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر دے آؤٹ آف دیٹ پازیٹیو سولوشن وچ یو آر ریئلی ویری نیئر ٹو فائنڈ آؤٹ. And other step, which is again, if you would have been preparing it fully, completely, your score would be 10 out of 10. Get something to write down ideas. ہمیشہ چیزوں کو فارمل مینر میں ڈاکومنٹ کر لیں. جو سلوشن کی پاسبل آپ کے پاس سجیشنز آ رہی ہیں دونوں پارٹیز کے ڈسکلوز کرنے سے اپنے کانفلکٹ کو یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو, انہی ڈسکرپشنز کے اندر اصل میں سلوشنز بھی ہڈن ہوتے ہیں. ان تمام ایسے آئیڈیاز کو جو سلوشن کے قریب پہنچنے کے لیے ریلیونٹ ہوں ان کو ڈاکومنٹ کرتے جائیں, ان کو کہیں لسٹ ڈاؤن یا رائٹ ڈاؤن کر لیں. اٹ وڈ بی ہیلپنگ یو اے لاٹ ان کمپوزنگ یور آئیڈیاز, in non-forgetting some valuable idea to finally come up with a positive conflict resolution technique actually. Dear students, identify the problem or actual issue. Use I messages to explain your own concerns. اپنے آپ کو بھی اس میں آپ رسپیکٹ دیں. نیڈس اینڈ بیسک گولز, جو بیسک نیڈس ہیں آپ کی, جو بیسک گولز ہیں اس کے حوالے سے. دین یوز ریفلیکٹیو لسننگ ٹو ہیئر اینڈ ایکنالج دی ادر نیڈس. جو دوسری کانفلکٹنگ پارٹی کی نیڈز اور گولز اور بیسک ضروریات ہیں اس کو بھی ریفلیکٹیو لسننگ اور امپورٹنس ضرور دیں. اینڈ دین evaluate exactly what each of your actual needs are. آپ دونوں میں سے ایکچوئل نیڈز کون سے ہیں اور کس کس کی ہیں. with the problems, list the needs at that stage of both the conflicting parties. But don't accept sudden promises not to the cause of the problem. جو آپ کے پاس اس وقت کوئی ایموشنل قسم کے پرومسز آ رہی ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ مت کریں. جو ایکچوئل فیکچوئل ریئلسٹک پرسپیکٹیو ہے اپنی کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی کو اسی پہ بیس کریں.
برین سٹارمنگ بہت اہم ہو جاتی ہے اس صورتحال میں جس میں آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز کو جنریٹ کرتے ہیں فار دا پازیٹیو ریزولوشن ٹیکنیک آف اے کانفلکٹ. برین سٹارم آل پاسبل سلوشنز، جتنے بھی آلٹرنیٹیو سلوشنز آئے ان پہ برین سٹارم کریں، مزید تھنکنگ اور ایویلویشن کریں دیٹ میٹس بوتھ پیپلز نیڈ، جس میں کہ دونوں پارٹیز کے کانفلکٹ کا ون ون ریزولوشن ہے. کیک کٹنگ ایکسرسائزز اس میں ایک بڑی کامن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یو آر فار ایگزامپل in charge of a birthday party for 4 children. آپ 4 بچوں کی برتھ ڈے پارٹی کے انچارج ہیں but you have one cake. This is the issue. This is the conflict of interest going to be faced by you. You have one cake and need to cut it in 4 equal parts. Brainstorm with your partner how many different ways you could cut it. اوکے آپ کے پاس ایک سلوشن تو آ گیا ہے کہ 4 بیبیز کی برتھ ڈے ہے، کیک ایک ہے، اس کو 4 پارٹس میں کاٹنا ہے، لیکن سٹل ان 4 پارٹس کی کٹنگ کے بارے میں بھی کہ اس کو کس طرح کریٹیو، خوبصورت، ان ٹریڈیشنل، یونیک مینر میں کٹ کیا جائے. 4 ہیں، 4 ہی پیس کاٹنے ہیں، بٹ کوئی آپ اس پہ برین سٹارمنگ کر سکتے ہیں. یا کیک کٹنگ کے علاوہ اگر ہم کار شیئرنگ سلوشنز دیکھ لیتے ہیں. یو اینڈ یور اسپاؤس ہیو اونلی 1 کار. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے میٹنگ ٹو نائٹ. آپ نے آج رات ایک کسی ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے. اینڈ یور اسپاؤس وانٹ ٹو وزٹ ود اے گڈ فرینڈ. جبکہ جو آپ کی اسپاؤس ہے وہ کسی ایک قریبی دوست سے ملاقات کے لیے متمنی ہے. How many solutions can you come up with؟ یہ ابھی آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ خود ہیں، کار ایک ہے، بندے 2 ہیں، دونوں کے آبجیکٹیو یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک کا گول کسی امپورٹنٹ میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے، دوسرے کا گول اپنے کسی قریبی دوست سے میٹنگ ہے. کیا کریں گے؟ Look at things not in a traditional manner. Try find out a solution from an other's perspective and try to see their point of view and look for a solution that meets both underlying needs جس سے دونوں کی ضرورت کو آپ پورا کر سکیں. For example, اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو it is again conveying you that somebody is in the brainstorming phase. thinking pattern میں ہے to come up with a win-win solution, whether it is related to car sharing or cake cutting or something, very different, which you can't expect that it would have been creating conflict between 2 of you. Then یہ stars اور relax اور یہ pattern of thinking کی میں نے آپ کو اس میں دکھایا کہ آپ سوچ رہی ہیں. یہ سوچ کے different circles ہیں جن کا فوکس کنسنٹریشن ایک ون ون پرابلم سچویشن کی جنریشن کے بارے میں ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ کی ڈومین شو کی جا رہی ہے کہ یو آر انٹو اے برین سٹارمنگ فیز. ایکچولی یہاں سوچا جا رہا ہے، اکٹھے سوچا جا رہا ہے سلوشن کے لیے. یو آر in a deep thought process to generate some win-win solution of a conflict actually. Again, thinking pattern پہ فوکس کر کے میں نے آپ کے لیے یہ پکچر انکلوڈ کی ہے تاکہ آپ کو کانفلکٹ کی ریزولوشن کے لیے پازیٹیو کیٹیگری کے سلوشن جنریٹ کرنے کے لیے یہ کنونس کیا جا سکے کہ ڈونٹ ایکسیپٹ دا انسٹنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سلوشن. جیسے وہ کیک کٹنگ میں نے بتایا تھا کہ ایک کیک تھا، 4 بچوں کی برتھ ڈے تھی، بہت سمپل سلوشن تھا، 4 پیسز ایکول پیسز میں کٹ کریں. لیکن ہم نے برین سٹارمنگ میں یہ کہا کہ آپ سوچیں پہلے کہ وہ 4 پیسز کس طرح زیادہ خوبصورت شیپ کے ہو سکتے ہیں، ایکول ان کی والیوم ہوگا.
ان کو کس طرح ان ٹریڈیشنل خوبصورت مینر میں کاٹا جا سکتا ہے کہ جو بچوں کی برتھ ڈے کی سیریمنی ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں. اس لیے ون ون سلوشنز جنریٹ کرنے کے لیے برین سٹارمنگ از آلویز ہائیلی اپریشیٹیبل فینومینا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بھی برین سٹارمنگ آپ کو شو کی جا رہی ہے. اسی طرح یہاں اب ہم برین سٹارمنگز کے بارے میں کہ کس طرح یہ آل پاسبل سلوشنز جنریٹ کر دیتی ہے، اس پہ تھوڑی فارمل بات کر لیتے ہیں. Brainstorming suggests you or expects this from you that you have to think of any and all possible ways. کوئی ایک اور جتنے ممکنہ سلوشنز ہیں آپ نے ان کے بارے میں تھنکنگ کرنی ہے. Think of any and all possible ways to solve the problem so that everyone will have his or her needs properly met. Then evaluate later, not now. یہ بھی سم ٹائم برین سٹارمنگ کی ایک بڑی پازیٹیو ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت، اگر سینسٹیو نیچر کا اور ارجنسی کا ایلیمنٹ کانفلکٹ ریزولوشن میں نہیں ہے تو یو آر ایڈوائزڈ اینڈ سجیسٹڈ ٹو ٹیک یور گڈ اماؤنٹ آف ٹائم. ڈیلے اٹ for some other time to get into or to involve yourself in some brainstorming technique. And another very, very wise suggestion, do not criticize. Do not criticize any suggestion, whatever type of it is. Feedback with reflective listening. آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے پوری توجہ سے جو سلوشن پروپوز کیے اس کو سنیں، اور اس سلوشن جو پروپوز کیے آپ اس کی بہت رسپیکٹ ہے آپ کے ذہن میں. رائٹ ڈاؤن all different suggested ideas in your this brainstorming process and brainstorming techniques actually. اس کے ساتھ evaluate the alternative solutions. Dear students, آپ نے اپنی برین سٹارمنگ پروسیس میں یا ٹیکنیک میں جو آلٹرنیٹیو سلوشنز جنریٹ کیے ہیں، اب ون بائی ون ایویلویٹ دیم آل. ایویلویٹنگ دیم آل سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہر آلٹرنیٹیو پاسبل سلوشن کے پروز اینڈ کونز ہیں، یا ان ادر ورڈز اس کے جو پاسبل ہر آلٹرنیٹیو سلوشن کے جو ایڈوانٹیجز یا پوٹینشیل ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان تمام کو ون بائی ون ایویلویٹ کریں تاکہ آپ جو موسٹ اپروپریٹ اور ایکسیپٹیبل فار آل، یا ان ادر ورڈز جو آپ ون ون سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو آپ کانفلکٹ ریزولوشن کو پازیٹیو ٹیکنیک میں کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام آلٹرنیٹیو سلوشنز جو کہ جنریٹ یا سجیسٹ کیے گئے ہیں ان کو ریشنلی اینڈ لاجیکلی ایویلویٹ کریں. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ آسک یور سیلف، ول اٹ ورک؟ کیا یہ مفید رہے گا؟ کیا یہ ہمارا پرپز سرو کرے گا؟ ڈز اٹ میٹ آل دا نیڈز آف بوتھ دا کنفلکٹنگ پیپل؟ کیا اس سے دونوں کنفلکٹنگ پارٹیز کی نیڈ یا ریکوائرمنٹ پورے ہوں گے؟ آر دیئر any problems associated with this particular alternative solutions likely؟ کہ کیا یہ والا جو پروپوز سلوشن ہے اگر اس کو ایکٹ اپان کیا جائے، اگر اس کو فائنل سلوشن کے طور پہ ٹیک اپ کر لیا جائے دونوں پارٹیز کے لیے، تو کیا اس سے بھی کوئی فردر پرابلمز جنریٹ ہو سکتی ہیں؟ دین نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، ڈونٹ ایکسیپٹ سولوشنز فار دا سیک آف اسپیڈ. جلدی مت کریں. جو کانفلکٹس ہیں اگر آپ ان کو جلد سے جلد سالو کرنا چاہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو بہت آئیڈیل سلوشن تھا وہ کہیں آپ مس کر جائیں.
کوئی ایک ایسا سلوشن جو ادروائز آپ کے لیے بہت ایکسیپٹیبل ہو سکتا تھا، آپ اس کو کہیں مس کر جائیں. یوز ریفلیکٹیو لسننگ اینڈ آئی میسیجز. دوسرے کی اوپینین کو ضرور ریفلیکٹیو لسننگ دیں اور آئی میسیجز کو آپ اپنی کمیونیکیشن میں اس کانفلکٹ ریزولوشن پروسیس میں اہمیت دیں تاکہ آپ کی انوالومنٹ اس میں اتنی ہی سگنیفیکنٹ اور رسپیکٹیبل نظر آئے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیسائیڈ آن دا بیسٹ سلوشن. جب آپ نے تمام آلٹرنیٹیو سلوشنز کو ایویلویٹ کر لیا، تمام کے پروز اینڈ کونس کو جینوئنلی اینڈ کمپلیٹلی ایویلویٹ کر لیا، ناؤ وٹ یو ہیو ٹو ڈو to choose the best and the most appropriate win-win solution which you have generated in previous stage of evaluating the different alternatives available to you for the conflict resolution. یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ بیسٹ سلوشن کے بارے میں آپ کیسے، کن بیسس پہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہ اس کی چند ایک گائیڈ لائنز ہیں، جس میں پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ فائنڈ اے سولوشن دیٹ از میوچولی ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ دی کنفلکٹنگ پارٹیز. کہ سب سے پہلے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے یا جس سلوشن کو دا بیسٹ سلوشن آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، وہ سلوشن ہو سکتا ہے جو دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے کسی چینج کے بغیر ایکسیپٹیبل ہے. نمبر 1. اینڈ if agreement among both the conflicting parties seems difficult. اگر یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ہم کیسے کر پائیں گے، یہ نہیں ہو سکے گا، اس طرح کی صورتحال ہے تو کیا کرنا ہے؟ سمرائز دوز ایریاز آف ایگریمنٹ. ان ایریاز کی سمری بنا لیں جس پہ ان کا کچھ حد تک ایگریمنٹ ہے. دین ریسٹیٹ نیڈز اینڈ لک فار نیو سولوشن. جو وہ ریمیننگ ایلیمنٹس ہیں جس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، ان کی نیڈز کو ریسٹیٹ کر لیں اینڈ لک فار نیو سولوشنز، اور نئے سولوشنز کو آپ جنریٹ کر لیں. دین ہاؤ ٹو گو فار دی چوائس آف دا بیسٹ سولوشن. اور جو چیزیں اس میں ہیں، ایک اور جو پالیسی گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ میک سرٹن انشور کریں that both of you are committed to the solution. کہ آپ دونوں conflicting individuals یا conflicting groups یا conflicting organizations necessarily and essentially looking for a solution. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ نے سمرائز کیے ایریاز آف ڈس ایگریمنٹ کو وہ والے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ شاید ایک پارٹی تو اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہی نہیں چاہ رہی سرے سے. دین اگر آپ نے جو بیسٹ اپروپریٹ سلوشن چوز کر لی ہے وہ تب تک میننگ فل نہیں ہے، اس سے تب تک کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا جب تک چوز کرنے کے بعد آپ اسے امپلیمنٹ نہیں کر دیتے. سو دا نیکسٹ فیز اور دا نیکسٹ اسٹیج از دی امپلیمنٹنگ دا سولوشن، دا بیسٹ چوزن سولوشن. اس کے لیے کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن کے لیے گیٹ ایگریمنٹ آن ہو ڈز واٹ اینڈ بائی وین. کہ اس سلوشن میں کون سا شخص یا کون سی پارٹی یا کون سا انڈیویجول کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا کرے گا اور کب کرے گا فار دی ایگزیکیوشن آف دس سلوشن. اینڈ دین ڈاکومنٹ اٹ. رائٹ دس ڈاؤن اینڈ چیک ویدر آل ایگری ود اٹ اور ناٹ. اس کو ڈاکومنٹ کریں کہ کون کس چیز کے لیے کب رسپانسبل ہے، اس کو ڈاکومنٹ کریں اور سب کے ایگریمنٹ اس پہ ری چیک کر لیں. ریفیوز ٹو ریمائنڈ اور پولیس دا سلوشن. انہیں یہ کہیں کہ میں آئندہ یہ ریمائنڈ نہیں کراؤں گا.
نہ میں اسے پولیسنگ کی طرح مانیٹر کروں گا کہ کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. This solution is into the best interest of two conflicting parties. So once you have been giving me agreement on the areas of your responsibilities, and how would you have been doing if you are agreeing upon with that? Now it is your own responsibility to implement and to monitor it. I would not be appearing again and again to remind you about that. Then, if you want to set a criterion for success for the coming times, اگر آپ ایک سیٹ کرائٹیریا یا اسٹینڈرڈ آف سکسیس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں فار یور فیوچر کورسز آف ایکشن، ورک آؤٹ دیز ناؤ. اسی ون ون سچویشن میں جو آپ نے سلوشن جنریٹ کیا ہے اس کو ایکسٹینڈڈ لیول پہ ورک آؤٹ کر کے اس کو آرگنائزیشن کے لیے ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن کے طور پہ ریکمینڈ کر دیں، تاکہ اگر اس نیچر کا کانفلکٹ دوبارہ ارائز ہو تو اس کو اسی پیرامیٹر، اسی پیٹرن پہ ون ون سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریزالو کیا جا سکے. جب آپ امپلیمنٹ بھی کر لیتے ہیں تو فالو اپ ایویلویشن بہت اہم ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیری آؤٹ ایگریڈ میتھڈس، wait to see if the conflict seems to be finally resolved for good. If the agreed upon solution still doesn't work, evaluation یا follow up میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ Remember, it is the solution that failed, not the person. Solution fail ہو گیا، individuals نہیں fail ہوئے، and seek for a new solution. فالو اپ میں اگر وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا تو جنریٹ این ادر سولوشن. آسک فرام ٹائم ٹو ٹائم اف دا سولوشن از ورکنگ فار بوتھ دا کنفلکٹنگ پارٹیز. کنفرم کرتے رہیں کہ اگر وہ کنفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی دونوں پارٹیز کے لیے بینیفیشل رہی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریممبر ٹو یوز آئی میسجز اینڈ ریفلیکٹیو لسننگ. ہماری جو پچھلی 8-10 سلائڈس چلی ہیں اس کا خلاصہ، اس کی گولڈن ورڈز یہ دو ہیں. ریزلٹس آف ون ون سولوشنز کیا پاسبل ہو سکتے ہیں؟ دے اپیئر مور کریٹیو ان تھنکنگ اپ اباؤٹ سولوشنز، ٹیک مور ریسپانسبلٹی فار ہیلپنگ ایوری ون دیٹ ہیو ہز اور ہر نیڈس میٹ پراپرلی. فیلنگ آف میوچل ریسپیکٹ بہت ضروری ہے اس سارے سینیریو، اس ساری صورتحال کے اندر. اینڈ لو گروز ڈیپر ود ایوری کانفلکٹ ریزالو. یہ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپس کے کانفلکٹس کو، چاہے پرسنل لیول پہ ہیں، پروفیشنل لیول پہ ہیں، آرگنائزیشنل لیول پہ ہیں، کمیونٹی لیول پہ ہیں، ٹرائب کے لیول پہ ہیں، ان کی ریزولوشن سے اور پازیٹیو ٹیکنیک کی ریزولوشن کے تھرو آپ دونوں کانفلکٹنگ انڈیویجولز، کانفلکٹنگ پارٹیز، کانفلکٹنگ گروپس، کانفلکٹنگ آرگنائزیشنز کے اندر اور ان کے مابین رسپیکٹ اور لو انہانس ہوگی. اور آنے والے دنوں میں یو کوڈ ورک ٹوگیدر جوائنٹلی. So it is again very, very appreciable scenario from that point of view. Communication one way map ہے resolution کے حوالے سے. Communicating thoughts and feelings in a positive way during a heated conflict is often difficult, easy نہیں ہے. The following map will help to guide you along the communication I way جو ہم نے ابھی بات کی. Practice will help you master the I way. اب gradually اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. Before getting on the communication I way, it is important to learn which signs to look for and to understand a few rules of the road in conflict management actually. Dear students, rules of the road کیا ہو سکتے ہیں؟ No you statements that begin with the word I. اپنے سے شروع کریں.
Do not use statements that include the word you, because these statements make people feel defensive actually. So use the word I. Slow down. Remember, it takes time to settle a conflict. Jaldi mat kare conflict ko settle karne mein. Go slow at first, because conflict resolves usually encountering some rough roads in the beginning. Keep using your I-way map to reach at safer roads. Detour ahead. Sometimes tempers are flaring so much that it may be necessary to take a temporary detour from the communication I-way. Once the tempers have calmed down again, you may begin using again I statements to solve the problem. Exit ahead. Most conflicts can be resolved through effective communication. Point very well taken. No disagreement should be there. However, if you begin to feel threatened or unsafe, you should exit the communication I-way and seek safety instantly. Construction zones की justification ले लेते हैं. Construct an I-way statement by following these directions. Number 1, use the word I. State how you yourself feel. State the specific behavior that you do not like. State your willingness to cooperatively resolve the problem. Merger ahead. After using properly constructed I-way statements, individuals can begin to share their own ideas for how to solve the conflict or problem. Often, the best solution is reached when two people merge. Combine kar lete hain their ideas together. End of construction, after reaching a solution, win-win solution that the two individuals agree will work, they can resume normal activities. Flow of activities phir shuru ho jata hai. Summary of our today's lecture goes like that. Conflict resolution, identify problems and issues, decide and find best solution, implementation of solution, and guidance and relevance from construction zone. With this, I thank you all dear students. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आज के लेक्चर को भी रीड इन बिटवीन द लाइंस की फिलॉसफी पे टेक अप करें. इंशाल्लाह आपका आज के लेक्चर से भी हमेशा के लेक्चर्स की तरह बहुत फ़ायदा होगा. खुदा हाफिज़.